میرے امام اعلیٰ حضرت نے کہا کہ مجرم کو نہ شرماؤ احباب. یہ مردے کے بارے میں کہہ رہے کہ یہ مجرم ہے کہ مجرم کو نہ شرماؤ احباب. کفن ڈھک دو, منہ دیکھ کے کیا ہوگا, پردے میں بھلائی ہے. منہ دیکھ کے کیا ہوگا, پردے میں بھلائی ہے. اور جب میدان محشر قائم ہوگا, لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے, سورج سر پہ ہوگا, زمین تابع کی ہوگی. اس دن اگر کوئی کام آنے والی ذات ہے تو وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. اعلیٰ حضرت نے اس منظر کو کہا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, کر ان کی رسائی ہے, لو جب تو بنائی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے کہا کہ سب نے صف محشر میں للکار دیا مجھ کو. یہی تو معاملہ ہوگا نا, لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس کہ اللہ سے میری بخشش کروا دیجیے. وہ بھی کہیں گے ہم سے نہیں ہو پائے گا, کہیں اور جائیں. لوگ جائیں گے موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, لیکن سب کہیں گے نہیں, کہیں اور کہیں اور. آخر میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کا دروازہ کھولے. پھر سارے لوگوں کو اجازت ہوگی شفاعت کرنے کی. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو, سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو, اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے, اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. اور ایک یہ بھی بات سن لیجیے, ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت پہلے جمعہ میں بھی میں نے بتا دیا. اور رہی بات جو بھی غلط کام ہوتا ہے نا, جو بھی غلط کام رسم و رواج سے بچا ہوا ہے, یہ جو دیوبندی وہابی اتنی بیکار قوم ہے, بتائے گا اب کچھ اپنے بھی لوگ اس چیز کو ڈال دیں گے کیا کہ یہ بریلی والا, یہ بریلی والا کیا جائے. اس لیے میں لوگوں سے گزارش کرتا ہوں, دیوبندی حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کے جو مولوی لوگ ہیں یہ سنی مسلک کا صحیح مسئلہ آپ کو بتاتے ہیں. اس کو برجستہ کہنی چاہیے کہ یہ چیز جو ہے ہمارے یہاں بھی غلط ہے, ان کے یہاں بھی, لیکن اس کے مولوی بھی یہی کرتے ہیں کہ نہیں یہ کام ہمارے یہاں صحیح ہے, اب ان کے یہاں یہ چل بدنام کرنے کے لیے. میں نے بہت پہلے جمعے میں کہا کہ مرد کے لیے جو کفن میں ہے وہ 3 کپڑے, مرد کے لیے 3 ہی کپڑے, عورت کے لیے 5 کپڑے, ہے کہ نہیں؟ اور اسی میں ایک مسئلہ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جہالت کی بنا پر جو مشہور ہے کیا ہے, میرے خیال سے وہ کپڑا ایک ہوتا ہے جو نہانے کے بعد اس کو بدل دیا جاتا ہے کہ نہیں, اور بدل کر کے پھر اس کو لایا جاتا ہے کپڑا پہنانے. اب اس کے بعد وہاں پر کپڑے جو اس کے ہیں وہ پہنایا جاتا ہے. تو اب کیا کرتے ہیں, اسی کو لون یا جو بھی کرتے, اگر اس کپڑے کو ہم اندر چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو لگا کر کے چاک ہوگا نا, یہ سنت کے خلاف ہے, یہ سنت کے خلاف ہے. اس لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب آپ کفن پہنائیں تو اس وقت جو ہے اس کپڑے کو جس کو لون کہا جاتا ہے اس کو رستے سے ہٹا دیں, اس کو کیا کریں آہستہ سے ہٹا دیں. آج بھی یہ مسئلہ آپ ذرا سن لیجیے, اس وقت میت کے وقت میں ہلا کھلا نہیں کیا جاتا ہے, اس وقت ہلا کھلا نہیں کیا جاتا ہے. جب بار بار ایک چیز کو بتا دیا گیا تو یہ سب ضروری مسائل ہیں, اسے دماغ کے اندر بیٹھا کر کے رکھنا چاہیے. کتنا کپڑا دینا ہے, صرف مرد کو 3 کپڑا, عورت کو 5 کپڑا. عورت کے بھی وہ لون ہوگا اس کو بھی ہٹا دیں, تو اس کو بھی چھوڑیں گے تو 6 ہو جائے گا, ہے کہ نہیں. اب وہ کیسے ہٹائیں گے, جب وہ باقی کپڑے پہنائیں گے اسی وقت تو آہستہ سے اس کو عموماً وہاں سے لاتے ہیں پہنا کر کے تو بدن میں پانی وغیرہ لگا رہتا ہے تو ایسے بھی وہ بھیگ جائے گا, ہے کہ نہیں. تو بھیگا ہوا کپڑا اسی میں ڈال کر کے چھوڑ دیجیے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس کو کیا کرنا ہے, ہٹا دینا, 3 ہی کپڑا آہستہ سے اس کو ہٹا دینا. اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عموماً لوگ سرما پہنانے کے لیے یہ کرتے ہیں,
बोली ना वो नेट ना चल रहा है तोरे में कहीं होता है